اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مائی ڈیئر سسٹرز، اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اس دنیا میں بھیجا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے بے راہ جسم چھوڑ دیتے ہیں کہ بس تم جاؤ اپنی زندگی گزار لو۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھیجا۔ انہوں نے ہمیں آ کر زندگی گزارنے کے طور طریقے بھی بتائے کہ آپ نے کس طرح سے اپنی زندگی گزارنی ہے، کہ آپ کس طرح اپنی زندگی گزارو گے تو آپ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے بن جاؤ گے، تو آپ کس طرح سے آپ زندگی گزارو گے کہ آپ اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں بتایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں بتایا اور ہمیں کر کے بھی دکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمایا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، ان کی احادیث مبارکہ سے بھی ہمیں اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ ہم اپنی ایسی کون سے وہ کام کریں جس سے ہماری دنیا اور آخرت دونوں کی زندگی کامیاب و کامران ہو جائے۔ یعنی اگر ہم ایک سکسیسفل لائف ہم گزارنا چاہتے ہیں تو انہیں کچھ ٹپس اینڈ ٹرکس بتائے ہیں کہ آپ ان پہ اگر ان کو فالو کرو گے، ان پہ آپ عمل کرو گے تو آپ کی دنیا کی زندگی اور آنے والی آخرت کی زندگی کیا ہو جائے گی؟ پرسکون ہو جائے گی۔ تو پہلی چیز یہ بتائی گئی، پہلی جو ٹپ ہے کہ آپ کوئی بھی عمل کریں، آپ کوئی بھی کام کریں تو اس میں صرف آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے ترجیح آخرت کو دینی ہے۔ فار ایگزامپل، اگر میں بزنس مین ہوں تو میری صرف جو ترجیح ہے، یعنی جو میری فرسٹ پریورٹی ہے، وہ صرف دنیا نہ ہو۔ کیا میں جا رہا ہوں اپنی شاپ پر، اپنی فیکٹری، اپنے کارخانے جا رہا ہوں، میں اپنے بزنس پہ جا رہا ہوں یا اپنی جاب پہ جا رہا ہوں، تو میں کیا کوئی کام کرنے جا رہا ہوں تو پیسے تو میں کماؤں گا، پیسے تو میرے پاس آئیں گے، صرف میری جو پریورٹی ہو وہ پیسے کمانا نہ ہو، صرف دنیا کی زندگی میری پریورٹی نہ ہو، بلکہ میری پریورٹی، میری ترجیح آخرت ہو۔ کیا مطلب؟ کیا آخرت کی ترجیح کیا ہوگی؟ کیا جو میں اپنا کام کر رہا ہوں میں سچائی سے، ایمانداری سے کام کروں، ان کو دھوکہ نہ دوں، جھوٹ نہ بولوں، تو کیا ہے یہ میری پریورٹی آخرت بن رہی ہے۔ پیسے تو میرے پاس آئیں گے تو کیا ہوگا، میری وہاں پہ آخرت ترجیح ہے نہ کہ دنیا ہے۔ اگر میں سے یہ کہوں گا کہ بس میں مال کما لوں، میں صبح اٹھوں میرا ہم اور غم صرف کیا ہو، میری دنیا ہو، تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے، اس کے لیے نا اللہ تعالیٰ فقر کو، یعنی غریبی کو اس کی آنکھوں کے درمیان رکھ دیتے ہیں۔ وہ بس یہ دیکھتا ہے یار میں غریب نہ ہو جاؤں، میں یہ نہ ہو جاؤں، میں یہ نہ ہو جاؤں۔ کون، کس بندے کی غربت یہاں پہ آنکھوں پہ رکھ دی جاتی ہے؟ جس کو صرف دنیا ترجیح دیتا ہے، جو صرف دنیا کو ترجیح دیتا ہے، اس کا سارا جو نظام ہے صرف دنیا پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ لیکن جو بندہ آخرت کو ترجیح دیتا ہے، آخرت کو آگے رکھ کر اپنے اعمال کرتا ہے، وہ اپنا بزنس بھی کرتا ہے، اپنی جاب بھی کرتا ہے، اپنی فیملی کو بھی ٹائم دیتا ہے، وہ زندگی میں اپنی خوشیاں اور غمیاں بھی انجوائے کرتا ہے، وہ زندگی کے تمام معاملات اپنے کرتا ہے، بٹ اس کی جو ترجیح ہوتی ہے وہ آخرت ہوتی ہے۔ وہ صرف دنیا میں رہ کر دنیا والا نہیں بنتا۔ جیسے کشتی پانی میں رہتی ہے، پانی کشتی میں آ جائے تو وہ ڈوب جاتی ہے، سیم یہی مثال ہم لوگوں کی ہے کہ ہم لوگوں نے دنیا میں رہنا ہے لیکن دنیا کو اپنے اندر نہیں آنے دینا۔ اگر دنیا ہمارے اندر آ گئی تو ہم دنیا میں بھی ناکام ہو جائیں گے، آخرت میں بھی ناکام ہو جائیں گے۔ تو مائی ڈیئر سسٹرز، ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے ہر معاملہ میں آخرت کو ترجیح دینی ہے۔ اگر ہم آخرت کو ترجیح دیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری دنیا کے تمام کام بنا دے گا، دنیا کے تمام کام بنا دے گا۔ بس ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو میں کام کرنے جا رہا ہوں تو اس میں میری آخرت کیسے پہلے آئے گی۔ فار ایگزامپل کہ اب دیکھیں جی، میں اپنے بزنس میں تھا، میں اپنی شاپ پہ بیٹھا تھا تو ظہر کا وقت ہو گیا، گاہکوں کا رش ہو گیا، تو میں کیا کروں، میں اپنی شاپ بند کروں، انہیں کہہ دوں کہ جی نماز کا بریک ہے، آپ 15 یا 20 منٹ کے بعد آ جائیے گا، دیٹس آل، بات ختم ہو گئی بھائی۔ کوئی آپ کے وہ گاہک نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اگر وہ 4 گاہکوں کو آپ کہیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ 10 گاہک اور بھیج دیں گے آپ کے پاس۔ اگر اور گاہک کوئی نہیں آیا، اللہ تعالیٰ آپ کی دکان پر فرشتوں کو انسان کی شکل میں بھیج دیں گے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو آپ کی دکان پر۔ آپ ترجیح تو دو آخرت کو، بٹ ہم کیا کہتے ہیں، وہ یار ظہر کا وقت بھی ہو گیا، گاہک بھی آ گئے، چل کوئی بات نہیں، ظہر بعد میں پڑھ لیتے ہیں، پہلے گاہکوں کو ڈیل کر لیتے ہیں۔ تو ہمارے سسٹرز، یہاں پہ پتہ چلتا ہے ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے، ہم نے فرسٹ پریورٹی آخرت کو دینی ہے۔ پھر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دنیا کے بھی کام بنائیں گے اور آخرت کے بھی کام بنا دیں گے۔ جو دوسری ٹپ بتائی گئی ہے وہ کیا، کہ بھئی ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے، اپنی تنہائیوں کو پاک کرنا ہے۔
تنہائی پاک ہونے کا کیا مطلب ہے کہ جو بندہ تنہائیوں کے گناہوں سے بچتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی نزدیک وہ بندہ ہو جاتا ہے۔ نزدیک سے کیا مراد؟ دیکھیں اگر ہم جب سب کے ساتھ ہوتے ہیں نا تو ہم لوگوں کے ڈر سے گناہ نہیں کرتے کہ یار وہ بندہ کیا سوچے گا کہ تو ایک لڑکی کو دیکھ رہا تھا، تو موبائل پہ غلط ویب سائٹ اوپن کر کے بیٹھا تھا۔ ہم لوگوں کے ڈر سے، اگر ہمارے ساتھ کوئی چھوٹا بچہ بھی ہو نا، کوئی چھوٹا بچہ بھی ہو، ہم اس سے بھی حیا کرتے ہیں، یار کیا بچے کے سامنے میں کروں۔ لیکن جب ہم اکیلے کمرے میں ہوتے ہیں، کوئی نہیں ہوتا ہمارے پاس، انٹرنیٹ کی ایکسیس بھی ہوتی ہے اور ہم فریلی کوئی بھی ویب سائٹ تک پہنچ سکتے ہیں، پھر ہم کیا کرتے ہیں اپنے لیپ ٹاپ پہ اپنے موبائل پہ غلط ویب سائٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ میڈم سسٹر، اللہ سے ہمیں توبہ کرنی چاہیے۔ تو اگر جب ہم تنہائیوں کو اپنی پاک کریں گے نا، تنہائیوں کو جب ہم اپنی پاک کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری جو ظاہر والی زندگی ہے اس کو اللہ تعالیٰ کلین کر دیتے ہیں، صاف کر دیتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت ڈال دیتے ہیں۔ لیکن اگر ہم اپنی تنہائیوں کو اپنی پاک نہیں کرتے نا تو اللہ تعالیٰ بس اللہ معاف فرمائے ہماری باطن کو بھی، ایک ہمارے ظاہر بھی پاک نہیں رہتا۔ تو اسی لیے میڈم سسٹرز ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی جو تنہائیاں ہیں ان کو پاک کریں۔ تنہائیوں میں جو بندہ گناہوں سے بچتا ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کا نیک بندہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں محبت ڈال دیتے ہیں۔ تنہائیوں میں اپنے آپ کو پاک کریں، تنہائیوں میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، استغفار، قرآن پاک کی تلاوت، نوافل کا اہتمام کریں۔ تنہائیوں میں میڈم سسٹرز ہم لوگوں نے ان چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، یہ چیز ہمارے اندر آنی چاہیے، اس چیز کا ہم لوگوں نے اہتمام کرنا ہے کہ ہم اپنی تنہائی کو پاک کر لیں۔ اگر ہم تنہائیوں کو پاک نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ پھر ہماری محبت لوگوں کے دلوں سے اٹھا دے گا، لوگ ہمارے معاشرے میں ہمارے لوگ ہماری عزت نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اللہ معاف میں بھی تو اللہ تعالیٰ ظاہر نہیں کرتا کہ میرا بندہ یہ گناہ کرتا ہے، ورنہ پہلی قوموں کے لوگوں کو جو گناہ کیا جاتا تھا ان کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا اس بندے نے رات یہ گناہ کیا ہے، اس بندے نے یہ کام کیا ہے۔ تو اللہ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بھی ہمارے ظاہر نہیں کرتی، لیکن میڈم سسٹرز ہم لوگوں کو یہ کام کرنا چاہیے کہ اپنی تنہائیوں کے گناہوں سے بچیں، اپنے آپ کو پاک کریں۔ ہم تنہائیوں کے گناہوں سے اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کریں، کوشش کریں تنہائیوں کو اپنے پاک کرنے کی۔ اور یہ تیسری چیز یہ بتائی گئی ہے، جو تیسری ٹرک ہے وہ یہ کہ ہم اللہ کو راضی کرنے والے بنیں، کہ صرف ہمارے دل میں اللہ کی محبت ہو، میں کوئی بھی کام کروں تو اس کے پیچھے میری نیت کیا ہو کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے، میں صرف یہ اللہ کی محبت کے لیے کر رہا ہوں۔ تو دیکھیے گا جب آپ یہ کام اس نیت سے کریں گے، میں صرف یہ کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں کہ میرا صرف اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، تو پھر دیکھیے گا اللہ تعالیٰ آپ کے کیسے کام آسان فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت ڈال دیں گے، لوگ آپ کے تمام خود بخود آپ کے کام آ جائیں گے۔ تو میڈم سسٹرز ایک مثال ہے کہ جب ہم ترجیح آخرت کو نہیں دیتے، جب ہم اپنی تنہائیوں کو پاک نہیں کرتے، جب ہم نیک اعمال صرف اللہ کی محبت کے لیے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں کرتے نا، تو ہمارے کام اللہ تعالیٰ ایسے بکھیر دیتے ہیں۔ جیسے میں ایک پیج لوں ایگزامپل، تو اس کو میں پھاڑ کے چھوٹے چھوٹے پیسز کر کے ایسے بکھیر دوں ایک پورے آڈیٹوریم میں، تو آپ کو کتنی مشکل ہوگی اسے پھر کلیکٹ کرنے میں۔ تو یہی مثال اس بندے کی ہے جو یہ ٹپس فالو نہیں کرتا، تو اس کے کام تھوڑے سے ہوتے ہیں، لیکن وہ جب بندہ کام کرنے کے لیے جاتا ہے تو اس کے کام وہ بکھر جاتے ہیں، وہ بندہ کھپ ہار جاتا ہے، لیکن وہ کام پھر بھی اس کے نہیں ہوتے۔ لیکن جو بندہ اللہ کو راضی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو فرسٹ پریورٹی دیتا ہے، آخرت کو آگے رکھ کر اپنے اعمال کرتا ہے، اپنی تنہائیوں کو پاک کرتا ہے، اللہ کی محبت اس کے دل میں ہوتی ہے، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ نیک اعمال کرتا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ صرف اگر ایک پیج میں ایسے گناؤں اور اسے کہوں کہ اٹھاؤ تو ایزیلی ہوگا میں اٹھانے کے لیے۔ وہی مثال اس بندے کی ہوتی ہے، وہ اپنے کام کرتا ہے، سارے کام نپٹا کر آرام سے آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں اس کے وقت میں برکت عطا فرماتے ہیں، معاشرے میں ہماری عزت ہوتی ہے۔ تو یہ دیکھیں یہ رزق جو ہے ہماری دنیا کی کامیابی، ہماری نیک بیوی ہے، ہماری نیک صالح اولاد ہے، یعنی ہر چیز آپ کی رزق میں شامل ہے۔ تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرماتے ہیں، ہمارے لیے معاشرے میں رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمارا آسانیاں فرما دیتی ہیں۔ تو ہم نے اس ٹپس کو فالو کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ میں اس کو سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔